السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حنیف بٹ اور آج کا ٹاپک ہے جولیس اینڈ ایتھل روزنبرگ، ہارٹ ٹچنگ اسٹوری آف لو اینڈ لانگنگ، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان کولڈ وار شروع ہو گئی۔ امریکہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کہ کیپٹلزم کا حامی تھا اور رشیا کمیونزم کا حامی تھا۔ دونوں کے درمیان اسلحے کی دوڑ لگ گئی اور دونوں ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ اسی دوران میں ایک امریکن جوڑے کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے امریکہ کے ایٹمی راز چرا کر رشیا کو سمگل کیے ہیں۔ یہ جوڑا جولیس روزنبرگ اور ایتھل روزنبرگ تھا۔ ان کی شادی 1939 میں ہوئی تھی اور یہ بہت ہی لونگ جوڑا تھا۔ ٹرائل ہوا، یہ ٹرائل اتنا جلدی تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 6 مارچ 1951 میں ٹرائل شروع ہوا اور 29 مارچ کو یہ ٹرائل ختم ہو گیا۔ جیوری نے، جج جو کافمن تھا، اس نے جرم کو ثابت کر دیا اور 29 مارچ 1951 کے اوپر ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی اور 5 اپریل 1951 کو ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ یہ اتنا انفیئر ٹرائل تھا کہ پوری دنیا چیخ اٹھی۔ پوری دنیا سے اس جوڑے کے حق میں اپیلیں ہوئیں، جس میں آئنسٹائن نے اپیل کی، جس میں دنیا کے سب سے بڑے مصور پیبلو پیکاسو نے اپیل کی، جس میں امریکن فلم سٹار چارلی چپلن نے اپیل کی، اور تو اور دنیا عیسائیت کے پوپ نے بھی امریکن پریزیڈنٹ کو رحم کی اپیل کی، لیکن یہ ساری اپیلیں خارج کر دی گئیں، یہ ساری اپیلیں رد کر دی گئیں۔ اس جوڑے نے 7 مرتبہ سپریم کورٹ کو رجوع کیا، لیکن 7 مرتبہ سپریم کورٹ نے ان کی اپیل کو خارج کر دیا اور 19 جون 1953 یعنی کہ 2 سال کے بعد ان کو الیکٹرک چیئر کے اوپر بٹھا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے جولیس کو کرسی پہ بٹھایا گیا اور اس نے پہلے ہی جھٹکے میں اپنی جان دے دی، اور اس کے بعد ایتھل کو بجلی کی کرسی پہ بٹھایا گیا اور اس نے 5 جھٹکوں کے بعد زندگی کی بازی ہاری۔ موت سے پہلے ان کی آخری ملاقات کروائی گئی، لیکن یہ ملاقات بھی اس طرح تھی کہ ان کے درمیان میں لوہے کی ایک جالی حائل تھی، وہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، ٹچ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک 10 سال کا جس کا نام مشل تھا اور ایک 6 سال کا جس کا نام رابرٹ تھا۔ یہ دونوں بہت ہی پیارے بچے تھے۔ پوری دنیا میں ان بچوں کے لیے بھی پروٹیسٹ ہوئے کہ ان بچوں کے لیے ان کی زندگی کو بخش دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ایتھل اور جولیس کی محبت کی کہانی اپنی نوعیت کی انوکھی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسے جوڑے کی کہانی ہے۔ نارمل حالات میں جب آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، 2 پیار کرنے والے دن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آزاد ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ٹچ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کس کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے خیالات بتا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک غیر معمولی محبت کا واقعہ تھا جس میں 2 پیار کرنے والے دل سلاخوں کے پیچھے تھے۔ ان کا کمرہ علیحدہ تھا، وہ جیل کی کال کوٹھڑیوں میں ایک دوسرے کا انتظار کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے تڑپتے تھے، ایک دوسرے کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا۔ ان کی محبت کا کچھ اندازہ کچھ خطوط سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک خط میں جس دن ان کو سزائے موت سنائی گئی تو اس رات کو ایتھل اپنے شوہر جولیس کو لکھتی ہے کہ جولیس، تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں تجھے محسوس کر سکتی ہوں۔ میں اپنی بستر کی چادر کے اوپر تیری انگلیوں کے نشان دیکھ سکتی ہوں۔ میں اپنی کوٹری کے اندر تیرے قدموں کے نشان دیکھ سکتی ہوں۔ میں اپنے کمرے کے اندر تیری خوشبو کو، تیرے جسم کی مہک کو محسوس کر سکتی ہوں۔ اور اسی رات جولیس اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے
کہ تو میرے پاس تو نہیں تھی، لیکن ساری رات مجھے ایسے ہی لگا کہ تو میرے پاس ہے، اور صبح کو جب میں اٹھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری زبان کے اندر مٹھاس ہے ان لفظوں کی، ان باتوں کی جو تو نے میرے ساتھ کی۔ اور آخر میں مرنے سے 40 منٹ پہلے دونوں نے اپنے 2 بیٹوں کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کو اگر بیان کروں تو وہ اس طرح ہے۔ ایتھل اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ میرے بیٹوں، لگتا تو ایسا تھا کہ آج شاید ہم ایک دوسرے سے مل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے مجھے آپ کو کچھ لکھنا پڑ رہا ہے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کر رہی ہیں، لیکن میرے پاس چونکہ ٹائم کم ہے، موت قریب ہے، اس لیے میں وہ سب کچھ سادہ الفاظ میں لکھ رہی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بھی اس طرح ہی زندگی سے سیکھ جاؤ گے جس طرح میں نے زندگی سے سیکھا۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے بچوں، ہمارے مرنے کے بعد تم بے آسرا ہو جاؤ گے، تم ہمارے لیے رو گے، تم ہمارے لیے کرلاؤ گے، تم ہمیں یاد کرو گے، لیکن بچوں تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، تمہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ بچوں، اچھائی وہاں پہ نہیں پل سکتی جہاں پہ برائی ہوتی ہے، اور بچوں یہ بات یاد رکھنا کہ اس دنیا میں انصاف اور آزادی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں انصاف اور آزادی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن میرے بچوں تمہیں پھر بھی زندہ رہنا ہے، تمہیں پھر بھی اس زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ دنیا اس قابل ہے کہ اس میں جیا جا سکے، اگرچہ اس میں انصاف موجود نہیں ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ تمہارا باپ میرے پاس موجود ہے، اور وہ اپنا دل اپنی تمام تر محبتوں اور اپنی تمام تر چاہتوں کے ساتھ تمہیں پیش کر رہا ہے۔ میرے بچوں، اسے قبول کرنا اور یاد رکھنا ہمیشہ کہ ہم بے گناہ تھے، ہم بے گناہ ہیں، ہم بے قصور ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا میرے بچوں، اور تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اور ان دنوں ہی چونکہ فیض احمد فیض بھی کمیونسٹ آئیڈیاز کے حامی تھے، وہ راولپنڈی کی ایک جیل میں سزا بھگت رہے تھے، اور ان تک جب ان دونوں کی موت کی خبر پہنچی تو اس نے یہ پوئم لکھی: تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لبکتی رہی، تیرے زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاہ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم، مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جان گوا کر تیری دلبری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ That is the end of the story. اللہ حافظ۔